وقال تعالى في موضع آخر من كان يريد العزة فلله العزة جميعا۔ حاضرین گرامی، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف، بزرگی و برتری، بڑائی و کبریائی، تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کا اکیلا اور یکتا پالنہار ہے۔ اور پروردگارہ، جس نے ان تمام جہانوں کو، ان تمام مخلوقات کو مختصر سی مدت میں پیدا فرمایا، وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو تمام رسول اور پیغمبروں پر جنہیں اللہ تعالی نبی اور رسول بنا کر بھیجا، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ حاضرین گرامی، خطبہ مستونہ کے بعد، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد، سورہ فاتر کے آیت نمبر 10 کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہے تو ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ حاضرین گرامی، آج کے جمعہ میں آپ کے سامنے عزت کا معیار کے تعلق سے بات کروں گا۔ حاضرین جمعہ، اس دنیا کے اندر ہر انسان عزت چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، عزت والی نگاہوں سے اسے دیکھے، اس کا خیال جب بھی ذہن میں آئے حسن ظن رکھے۔ ہر کوئی عزت والی زندگی جینا چاہتا ہے، اور اسلام بھی اس کی پاسداری کرتا ہے۔ اسلام نے اس عزت کے تعلق سے کہا، کل المسلم علی المسلم حرام مالہ وعرضہ ودمہ، کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا، اس کی عزت، اس کا خون، اس کی مال کی حفاظت واجب ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات بیان فرمائی کہ اگر کوئی انسان اپنی عزت کی خاطر کسی سے لڑتا ہے، اپنے عزت کی خاطر کسی سے اگر لڑتا ہے اور لڑتا لڑتا مارا جاتا ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے، تو وہ مقتول نہیں شمار کیا جائے گا۔ اسلام نے اسے شہادت کا بلند رتبہ عطا فرمایا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل دون عرضہ فہو شہید، کہ جو اپنی عزت کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے گا، وہ انسان شہادت کا بلند مرتبہ پائے گا۔ حاضرین، آج اس دنیا کے اندر لوگ عزت کا معیار کیا سمجھتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اس دنیا کے اندر آج لوگ سمجھتے ہیں عزت اسی کو ملتی ہے جس کے پاس مال و دولت ہو، عہدہ و منصب ہو، جاہ و جلال ہو، جس کے پاس اعلیٰ خاندان ہو، جس کے پاس حسب و نسب ہو، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ چیزیں جس کے پاس ہیں وہی عزت کے قابل ہے اور اسی کو عزت ملتی ہیں۔ سامعین، یہ چیزیں اتنی ایسی چیزیں ہیں کہ فرعون کے پاس جب یہ چیزیں تھی تو اس نے سمجھا کہ میں ہی عزت کے قابل ہوں، اور ان چیزوں کو ملنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زخرف میں اس کا ایک وعدہ نقل فرماتا ہے، اس نے علی اعلان فرمایا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، اے لوگو کیا تم دیکھتے نہیں ہو مصر کی بادشاہت میرے لیے ہے اور یہ نہریں میرے نیچے سے بہتی ہیں، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو؟ مطلب یہ تھا کہ اس کے پاس عزت تھی، رتبہ تھا، دولت تھی، جاہ و جلال تھا۔ اس نے سمجھا یہ چیزیں میرے پاس ہیں تو میں عزت کا حقدار ہوں، میں خدائی دعوے کا حقدار ہوں۔ یہ تو فرعون کا دعویٰ ہوا۔ کفار و مشرکین جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و اولاد سے نوازا تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، جس کے پاس اولاد بہت زیادہ ہے، وہ انسان عزت و شرافت کا حقدار ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا، سورہ سبا میں اللہ نے نقل فرمایا، انہوں نے کہا، نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، ہم مال والے ہیں، ہم اولاد میں بڑے ہوئے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم کو عذاب دیا جائے،
مطلب دولت ہمارے پاس ہے، اولاد کی دولت ہمارے پاس ہے، اور ہم کو اللہ عذاب کیسے دے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو مطلب یہ تھا یہ چیزیں جس کے پاس ہیں وہ عزت والا ہے، اور یہ چیزیں جس کے پاس نہیں ہیں وہ عزت والا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام کی تعلیمات کو دیکھیے کہ ان کی تعلیمات کو ٹھکرانے والوں نے صرف اس وجہ سے ٹھکرایا کہ انبیاء کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں تھی۔ اکثریت انبیاء کی مال و دولت سے خالی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اس کی دولت کو ٹھکرایا۔ کفار مکہ کا ایک قول تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمایا سورہ زخرف کے اندر، وہ فرمایا قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ مکہ والوں نے کہا، ان کا اعتراض، اللہ نے کہا ایسا کیوں نہ ہوا اللہ نے قرآن نازل کیا تو اس دو بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر اتارتا، کسی مالدار پر اتارتا، کسی اچھے آدمی پر اتارتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم نے قرآن اتارا، اس کے پاس کہاں مال و دولت ہے؟ مطلب یہ تھا اتارنا ہی تھا تو کسی دولت والے پاس قرآن اتارتا، اس کے پاس تو کوئی مال و دولت نہیں ہے۔ یہی اعتراض موسیٰ پر، موسیٰ کی نبوت پر فرعون نے کیا۔ فرعون کا دعویٰ اللہ تعالیٰ نقل فرماتا ہے، کہا فرعون نے سورہ زخرف میں اللہ نقل فرمایا فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ۔ ایسا کیوں نہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سونے کی کنگن اتارتا، یا ان کے سامنے پرے باندھ کر فرشتے کھڑے ہوتے۔ واقعی معنوں میں اگر یہ نبی ہیں تو ان کے پاس یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تو فرعون نے بھی کہا تھا۔ یہ تو ان لوگوں کا دعویٰ تھا جو دیندار نہیں تھے، جو غیر مسلم تھے، لیکن جو دیندار تھے وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے وہی عزت کا حقدار ہے، جس کے پاس عہدہ ہے وہی عزت کا حقدار ہے، اگر نہیں تو اس کی عزت نہیں کی جائے گی۔ سامعین، بنی اسرائیل پر جب ظلم و زیادتی حد سے بڑھ گئی تو قوم بنی اسرائیل نے اپنے نبی کے پاس جا کر کہا کہ ہمارے اندر ایک امیر کو مقرر کرو جس کی ماتحتی میں ہم جنگ کریں گے، جو ہم پر ظلم کرتے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ایک امیر بنا دینا۔ تو بنی اسرائیل کے نبی نے کہا کہ اب سے تمہارا امیر طالوت ہوگا، اس کی قیادت میں تم جنگ کرو گے، تمہارا امیر طالوت ہوگا، اس کی قیادت میں تم جنگ کرو گے۔ تو انہوں نے فرمایا، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت ساعۃ من المال۔ کہا ارے وہ ہم سے زیادہ بادشاہت کا حقدار کیسے ہو گیا، وہ ہم سے زیادہ بادشاہت کا حقدار کیسے ہو گیا؟ انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک، بادشاہت کے حقدار ہم ہیں، ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت ساعۃ من المال۔ کہا انہوں نے کہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں کیونکہ ہمارے پاس مال ہے۔ ارے طالوت کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، اسے بادشاہ کہاں بناؤ گے، اسے کہاں امیر بناؤ گے؟ تو گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، حسب و نسب ہے، جس کے پاس عہدہ و منصب ہے، اسے عزت ملنی چاہیے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس عہدہ و منصب نہیں ہے، اس کی عزت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دنیا والوں کا معیار، یہ دنیا والوں کا معیار ہے۔ سامعین، میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ تعالیٰ چاہے عزت دے، جسے اللہ تعالیٰ چاہے ذلیل و رسوا کرے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر میں یوں بیان فرمایا مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا۔ تم اگر عزت چاہتے ہو، تم اگر احترام چاہتے ہو تو اللہ سے مانگو، تمام کی تمام عزت کے اللہ کے لیے۔ سامعین، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی باریکی ہے، یاد رکھنا۔ ابتداء اسلام میں جب مسلمان مکہ کے اندر اسلام لا رہے تھے، اس وقت مسلمان جب کمزور حالت میں تھے تو مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے، مسلمانوں کو تحقیر کرنے، مسلمانوں کو ان کی عزت گرانے کے لیے جتنے حربے ہو سکتے تھے انہوں نے کیا، جتنے حربے ہو سکتے تھے ان کو ذلیل ناموں سے پکارا کرتے تھے، ان کو مارا کرتے تھے، گالی دیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، عجیب عجیب ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ گویا ان کو ذلیل کرنے، ان کو تحقیر کرنے کی جتنی ترکیبیں تھی مکہ والوں نے کی، جب ان کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، ان کو گالیاں دینا چاہتے تھے، اب لگتا تھا کوئی ہم کو گالی دے گا تو ہماری عزت گر جائے گی، بڑی محفل میں اگر کوئی ہماری عزت نتال دے گا تو ہماری عزت اتر جائے گی۔ اگر ہمارا یہ ذہن ہے، اللہ تعالیٰ جبرائیل کو آسمان سے بھیجتا
भेजता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर ये बयान फरमाते हैं, वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कहने को अपने आप पर गमगीन मत हो जाना। वो आपको जलील करते हैं, वो आपको रुसवा करते हैं, वो आपकी तहक़ीर करते हैं, तो गमगीन मत हो जाना। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ, उनके कहने से तुम जलील नहीं हो जाओगे, उनके आड़े पुकारने से तुम जलील नहीं हो जाओगे, उनके गिराने से तुम जलील नहीं हो जाओगे। इज्जत देने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह ताला है। तो ये बात अल्लाह ने बताया, किसी के कुछ करने से कोई जलील नहीं हो जाता। इज्जत अल्लाह के हाथ में, जिसे चाहता है अल्लाह इज्जत अता फरमाता है। सामीन, मैं आपको एक बात बताता हूं कि याद रखना, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इज्जत की खातिर उनको लगता है अगर वो गैरों के साथ रहेंगे, वो कुफ्फार और मुश्रिकीन जो आला ओहदा व मनसब पर होते हैं, जिनकी जाहिरी चमक दमक बहुत अच्छी होती है, बड़े बड़े स्टेज की जीनत बनते हैं, बाद मुसलमान ऐसे होते हैं उनको ये लगता है अगर हम उनके साथ रहेंगे तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, उनके साथ अगर हम चले फिरेंगे तो हमारा नाम भी बढ़ जाएगा, हमारा नाम भी स्टेज पर पुकारा जाएगा। तो आज लोग ये समझते हैं कि किसी लोगों के साथ जाकर हम बैठेंगे हमको इज्जत मिल जाएगी। अगर हमारा ये जहन है, अल्लाह ताला सूरह निसा में बयान फरमाता है, अल्लज़ीना यत्तखिदूनल काफिरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन, वो लोग जो मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, वो काफिर जिनके पास इज्जत है, जिनके पास मालो दौलत है, जिनके पास ओहदा व मनसब है, ऐसे काफिरों को तुम मुसलमानों को छोड़कर दोस्त बनाते हो। क्यों दोस्त बनाते हो? अयबतगूना इंदहुमुल इज्जा, क्या तुम समझते हो कि उनके साथ रहने से इज्जत बढ़ जाएगी? क्या तुम समझते हो उनके साथ चलने फिरने से तुम्हारा ओहदा रुतबा बढ़ जाएगा? अयबतगूना इंदहुमुल इज्जा फइन्नल इज्जता लिल्लाहि जमीआ। तो याद रखना, इज्जत अल्लाह के लिए है और इज्जत सारी की सारी अल्लाह के लिए है। जिसे चाहता है अल्लाह इज्जत देता है। तुम्हारे काफिरों के साथ बैठने से, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाने से तुमको इज्जत नहीं मिल जाएगी। इज्जत अल्लाह के लिए है, वो जिसे चाहता है नवाजता है। सामीन, आइए मैं आपको बताऊं, इस्लाम के अंदर जो इज्जत का मेयार है वो सबसे बड़ा मेयार ये है, जिसके पास ईमान है उसे अल्लाह इज्जत अता फरमाता है। सामीन, मुख्तसर अपनी बात को समेटते हुए कहना चाहूंगा, ईमान इतनी बड़ी दौलत है, आज हमको उसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम माँ पेट से मुसलमान हैं, पैदाइशी हम मुसलमान हैं, हमको इस्लाम की कदर नहीं मालूम है। उनसे पूछिए जो मुसलमान हुए हैं, उनसे पूछिए जो ईमान लाए हुए हैं, जो ईमान लाए हुए हैं। मैंने अक्सर उन लोगों से मिला है, जब भी किसी गैर मुस्लिम से, नौ मुस्लिम से मिलता हूं, तो यही बात कहता है कि दुआ करो हमारे अब्बा को अल्लाह इस्लाम की तौफीक दे दे, दुआ करो हमारे अम्मी को अल्लाह इस्लाम की तौफीक दे दे, मेरे भाई को अल्लाह इस्लाम की तौफीक दे दे, दुआ करो। हर बार हर किसी से मिलते हैं, उनको इस बात की फिक्र नहीं है मैं अच्छा हो जाऊं, मैं वो ले लूं, मैं ये ले लूं। इस बात की फिक्र है मैं अगर जन्नत में जाऊं तो मेरा बाप भी जन्नत में जाए, मेरी माँ भी जन्नत में जाए। ये तड़प उनके अंदर होती है, क्योंकि उनके पास ईमान है, उनके वालिदैन के पास ईमान नहीं है, तड़प होती है उनके अंदर। आज हमारे पास ये दर्द नहीं है, क्योंकि हम माँ पेट के मुसलमान हैं। ईमान बहुत बड़ी दौलत है, ये ईमान ऐसी दौलत है, इसकी वजह से अल्लाह इज्जत देता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ सामीन, वो फलस्तीन जो आज यहूदियों के नरगे में है, जहां मुसलमान आज जुल्म और सितम की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये फलस्तीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में फतह हुआ। जब फलस्तीन की मार्का आराई में अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु जाते हैं, वहां पर जिहाद करते हैं, तो वहां के ईसाई बगैर जंग के सुलह के लिए तैयार होते हैं, और वो शर्त ये बताते हैं सुलह उस शर्त पर होगी कि तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन खुद आएंगे, मुसलमानों के बादशाह खुद आएंगे और हमसे सुलह नामा पर साइन करेंगे, तब चल करके हम फलस्तीन मुसलमानों के हवाले करेंगे, वरना ये काम नहीं हो सकता। जब वो बात मानने के लिए तैयार थे, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु खत लिखते उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कि बात ऐसी है, आप आएंगे तो फलस्तीन फतह हो जाएगा, आप आएंगे तो फलस्तीन हमारा हो जाएगा। जब खत मिलता है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फलस्तीन की तरफ निकलते हैं। अब जब निकलते हैं तो मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर देख लीजिए, मुसलमानों का बादशाह है, लाखों मुरब्बा मील का एक बादशाह है, और जब वो निकलता है सवारी एक है, मुसाफिर दो है, सवारी एक है, मुसाफिर दो है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु निकलते ही, साथ में उनका गुलाम असलम भी होता है, निकलते ही सवारी पर बैठते हैं, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सवारी पर बैठते हैं, उनका गुलाम उनको लेकर चलता है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तिदा में बात कहते हैं कि देखो सवारी एक है, मुसाफिर दो है, ऐसे करते ही चंद मील तक मैं चलूंगा, तुम बैठोगे, और तुम बैठोगे, मैं चलूंगा। जब मैं बैठूंगा तो ऊंट की नुकेल तुम पकड़ोगे, और तुम बैठोगे, ऊंट की नुकेल मैं पढ़कर चलूंगा, तो दोनों बारी बारी
बांट लेते हैं, इतने किलोमीटर मैं बैठता हूं, तुम चलना, बाद में तुम चलना, मैं बैठता हूं, बारी बारी तय करके निकलते हैं। मदीने से निकला है मुसलमानों के बादशाह का यह काफिला फलस्तीन की तरफ करीब पहुंच जाते हैं। करीब पहुंच जाते हैं, करीब पहुंचकर देखते हैं कि अब जो बारी थी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नीचे चलकर आने की थी। अब जो निकल चलकर आते हैं तो जितने किलोमीटर उनका चलने का वक्फा था उस वक्फे में चलकर जाएंगे तो फलस्तीन मिल जाएगा। गुलाम कहता है अब तक तो बारी बारी चलकर आ रहे थे, अब एक काम करते हैं, तुम ऊपर बैठ जाओ, मैं नीचे आता हूं, तुम ऊपर बैठ जाओ, मैं नीचे आता हूं। कहा क्यों नहीं? कि अब वो फलस्तीन आने वाला है, अब अगर ऐसा होगा कि आप नीचे रहेंगे अच्छा नहीं लगता। कहा यह इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है कि तुम मैं नीचे आ जाऊं, जब तुम्हारी बारी है तुम बैठना, मैं निकल कर आता हूं। अपने गुलाम को ऊपर बिठाते हैं, उसकी नुकेल पकड़कर चल रहे होते हैं। रास्ते में कीचड़ आता है, रास्ते में दरिया के अंदर से गुजरते हैं, जहां कीचड़ आता है वहां उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने जूते निकाल लेते हैं, जूते निकाल कर अपने कंधे पर डाल लेते हैं, कंधे पर डालकर सामने जाते हैं। वहां अबू उबैदा बिन जर्राह पूरे मुसलमान फौज के साथ, पूरे ईसाई पूरे अपनी जमात के साथ मुसलमानों के बादशाह का इंतजार कर रहे होते हैं। दूर से अबू उबैदा बिन जर्राह पहचान लेते हैं उमर आ रहे हैं, तो सब मुसलमानों से पहले आगे बढ़कर वो जाते हैं, आगे बढ़कर जाकर फरमाते हैं अय उमर तुम इस हालत में आ रहे हो, अय उमर तुम इस हालत में आ रहे हो। कहा क्या हालत है? तुम्हारी हालत देखो, चप्पल अपने कंधे पर डाले हुए हो, ऐसे तुम्हारे कपड़े हैं, इस हालत में तुम आ रहे हो, तुम्हारी हालत तुमको पता है, तुम्हारा नाम सुनकर ईसाई डरते हैं, तुम्हारा नाम सुनकर ईसाई कांपते हैं, अब इस हालत में तुम उनके सामने जाओगे तुम्हारी हैयत चली जाएगी, तुम्हारा रौब उनके दिल से खत्म हो जाएगा, तुम ऐसी हालत में जा रहे हो। ये जुमला सुनना था। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया अल्लाह लौ यकुन ज़ाका गैरक अबा उबैदा, अबू उबैदा याद रखना, कसम अल्लाह की, अगर ये बात तुम्हारे अलावा कोई और कहा होता, ये जुमला अगर तुम्हारे अलावा कोई और कहा होता, जअलतहु नकालन लि उम्मती मोहम्मद, ऐसी सजा देता उम्मत मोहम्मद ये याद रखती, इतनी सजा देता, इतना मारता तुमको कि पूरी उम्मत मोहम्मद याद रखती, लेकिन तुम्हारे अलावा कोई और कहा होता। अबू उबैदा बिन जर्राह उनका रुतबा इतना बड़ा था उमर के नजदीक, जब उमर शहीद हो रहे थे, जब उमर इस दुनिया से जा रहे थे, उनसे पूछा गया तुम्हारे बाद खलीफा कौन होगा? उस वक्त उमर ने कहा अगर मेरे बाद अगर अबू उबैदा बिन जर्राह जिंदा होता मेरे बाद उसे खलीफा बनाता। लोगों ने पूछा अबू उबैदा बिन जर्राह को खलीफा बनाते क्यों? कहा क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया अमीनु हादिहिल उम्मा, इस उम्मत का अगर कोई अमानतदार है वो अबू उबैदा बिन जर्राह है। पूरी उम्मत का जिसको अमीन अल्लाह के नबी ने कहा उससे बढ़कर मेरी नजर में और कोई नहीं हो सकता। अगर आज वो जिंदा होते मेरी मौत के बाद मैं उनको खलीफा बनाकर मरता। इतना बड़ा ओहदा था अबू उबैदा बिन जर्राह का। इसलिए उमर ने कहा अगर तुम्हारे अलावा ये बात कोई और कहा होता इतनी तकलीफ देता कि उम्मत मोहम्मद याद रखती। फिर फरमाया एक तारीखी जुमला उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, वही बात मैं आज आपके सामने कहता हूं, इन्ना कुलना अज़ल्ला कौमिन फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। अबू उबैदा बिन जर्राह को, अबू उबैदा बिन जर्राह दुनिया की सबसे बदतरीन कौम हम थे, दुनिया की सबसे बिछड़ी हुई कौम हम थे, मुर्दार खाते थे, जिना करते थे, न जाने कौन सा ऐसा गुनाह जो हमारे अंदर नहीं था, सबसे बदतरीन कौम हम थे। फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, इस्लाम के जरिए अल्लाह ने हमें इज्जत दिया, इस्लाम के जरिए अल्लाह ताला ने हमारे को नवाजा। फ़महमा नतफ़हुमा नतलुबुल इज़्ज़ा बिगैरि मा अअज़्ज़नल्लाह अज़ल्लनल्लाह। और कहा उमर ने अगर इस्लाम को छोड़कर किसी और चीज के जरिए तुम अगर इज्जत हासिल करना चाहोगे तुम जलील व रुसवा हो जाओगे। ये बात कह के आगे जाते हैं, जामीन याद रखना, जब ईसाइयों के करीब जाते हैं, ईसाइयों के पादरी जो खड़े हुए थे उन्होंने पूछा तुम्हारा खलीफा कौन है? वो जो ऊंट पर बैठा है वो? कहा नहीं वो नहीं, वो जो नीचे पकड़ कर आ रहा है वो। कहा वो नहीं, जो नीचे उसकी नुकेल थाम कर आ रहा है वो। कहा ऊपर बैठने वाला कौन है? वो उसका गुलाम है, वो उसका नौकर है जिसको ये पकड़ कर आ रहा है। करीब पहुंचते ही, जब करीब पहुंचते ही उनका जो पादरी होता है, उनका जो बड़ा होता है, करीब में आता है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बिल्कुल करीब आता है, उनके कपड़ों को देखता है, घूमकर उनके कपड़ों को देखता है, कपड़ों को देखकर अपने मुल्क की चाबियां उसके हवाले करता है और कहकर एक बात कहता है, हमने अपनी किताबों में पढ़ा था वो इंसान जो इस फलस्तीन को फतह करेगा उसके कपड़े पर 12 पेवन लगे होंगे। हमने अपनी किताबों में पढ़ा था जो हमारे फलस्तीन को फतह करेगा
گا، اپنے غلام کو اوپر بٹھا کر نیچے چلتا ہوا آئے گا۔ ہم نے پڑھا تھا، باقی مانوں نے اگر اوپر چل کر آتے تو یہ بات نہیں تھی، انہوں نے ان کے حوالے کر کے کہا ہاں یہ وہی انسان ہے جس کے حوالے اپنا فلسطین ہم حوالے کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تھی، اگر تم عزت چاہتے ہو تو ایمان کو اپناؤ، اگر تم کو چاہتے ہو دنیا والے عزت کریں، ایمان کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ، اللہ تم عزت دے گا۔ آج ہم لوگ عزت کے لیے نہ جانے کیا کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی گاڑی خریدتے ہیں، عزت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اگر کچھ نہیں کرتے تو اپنے ایمان کو زندہ نہیں کرتے، اپنے ایمان کو جلا نہیں بخشتے۔ جس میں عزت ہے اسے چھوڑ کر جس میں عزت نہیں ہے اسے ہم لوگ آج تلاش کرتے ہیں۔ یہ بات عمر نے فرمائی تھی، ایمان وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ عزت دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں سرفرازی عطا فرمائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی وجہ سے ہمیں عزت دیتا ہے وہ بات یہ ہے کہ انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے پاس تقوی ہے اسے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ قرآن کے اندر سورہ حجرات میں اللہ نے نقل فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا، تم کو قبیلوں میں تقسیم کر دیا، پھر اللہ نے فرمایا تم میں سب سے معزز و مکرم وہ ہے جو تم میں تقوی والا ہے، جو تم میں اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، جو اللہ کا خوف دل میں رکھنے والا ہے اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے۔ دنیا کے نزدیک نظروں میں وہ عزت والا ہے نہیں، اس کی فکر نہیں، اللہ کی نظر میں عزت والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا تقوی موجود ہے۔ اسی بات کو حجۃ الوداع کے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کی بنیاد پر۔ اگر تم میں سے کوئی عزت والا ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے، اگر تقوی ہے تو عزت ہے، اگر تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے تو اس اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ عزت والا نہیں ہے۔ سامعین، ایک اور بات بتاتا ہوں، یاد رکھنا، عزت کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے، نیکیاں کرے۔ یہ اس کی جو نیکیاں ہیں ان نیک کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ نے وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ کہا اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ مال، تمہاری یہ اولاد، اگر تم کو لگتا ہے ان دونوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس تم مرتبوں میں قریب ہو جاؤ گے، تمہارا رتبہ بلند ہو جائے گا، تو کہا یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا، اللہ کے پاس عزت چاہتے ہو تو ایمان لاؤ، نیک کام کرو۔ الا من آمن وعمل صالحا، تو کیا دے گا اللہ؟ فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، تو تمہاری نیکیوں کا اجر اللہ دوہرا عطا فرمائے گا۔ فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، بالا خانوں میں بے خوف نڈر ہو کر وہ بیٹھیں گے جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کریں گے، جو ایمان لانے کے بعد نیکیاں کریں گے۔ ایمان کی دولت اللہ نے ہم کو دیا ہے، بتائیے جب نیکیوں کا دفتر ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں؟ سامعین، اگر میں آپ فردن کسی سے پوچھوں گا، بتاؤ تمہارے پاس کوئی ایسی نیکی ہے، اگر تم کو آج موت آنے والی ہے، اگر یہ چوائس دی جائے کہ کوئی اچھی نیکی بتاؤ، تم کو مہلت دی جائے گی، اگر اپنی زندگی میں ہم ٹٹولیں گے کوئی ایسا اچھا کام جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، بتائیے کتنے لوگ ہیں جو یہ بتا سکتے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہو، کوئی نیکی کی ہو، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا ہو؟ سامعین، آج ہم نیکیاں کرتے ہیں، آج ہماری نیکیاں اخلاص سے خالی ہیں، رضا اللہ کے خوشنودی سے خالی ہیں، تو کہا ایمان لانے کے بعد نیک عمل، وہ نیک عمل خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، نیک عمل کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیجئے۔ چھوٹا عمل ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جو مسجد کی صاف صفائی کرتی تھی، اور وہ عورت کالی کلوٹی تھی، وہ عورت کا کوئی خاندان نہیں تھا، وہ عورت کا کوئی حسب و نسب نہیں تھا، اس کے پاس دولت نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا۔ مدینے میں مسجد نبوی کے صحن میں ایک خیمہ ڈال کر وہ رہتی تھی۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے وہ عرب والی نہیں تھی،
وہ عرب والی نہیں تھی، وہ باہر کی تھی، اس کا کوئی نہیں تھا، مدینے میں اس کا اپنا کوئی نہیں تھا، جس کا اپنا نہیں، خاندان نہیں، دولت نہیں، رتبہ نہیں، اس کا کام کیا تھا؟ مسجد نبوی کو جھاڑو دیا کرتی تھی، شام میں سب لوگ چلے جاتے تھے، شام میں آتی تھی، پوری مسجد کو صاف کیا کرتی تھی، یہ اس کا کام تھا، اور وہ اتنی بدصورت تھی کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا، اتنی کالی کلوٹی تھی کہ اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور ہوا یوں ایک مرتبہ رات میں اس کا انتقال ہو گیا، رات میں انتقال ہو گیا، انتقال ہو جاتا ہے تو صحابہ کرام سمجھتے ہی، صحابہ کرام یہ سوچتے ہی کہ اس کا انتقال ہوا ہے، اس کے انتقال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اٹھانا، خبر دینا مناسب نہیں ہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ چلو راتوں رات ہی اسی کفن دفن کر کے نماز جنازہ پڑھ کر دفنا دیتے ہیں، تو انہوں نے ویسے ہی کیا، نماز جنازہ پڑھے، اسے دفنا دیا، راتوں رات میں کام ہو گیا، اور صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت نظر نہیں آئی، وہ عورت نظر نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے جو مسجد کو صفائی کرتی تھی، مسجد کو جھاڑو دیا کرتی تھی، نظر نہیں آ رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا اے اللہ کے نبی، رات میں اس کا انتقال ہو گیا، رات میں اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے اسے دفن کر دیا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا آذنتمونی، افلا آذنتمونی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو شدت کے ساتھ بتانا ہو، 2 سے 3 مرتبہ پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی نے تکرار کے ساتھ پوچھا، اس کا انتقال ہوا تو بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ کرام کے بارے میں خود فرماتے ہیں فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، گویا انہوں نے اس کالی کلوٹی عورت کے انتقال کے اس کے معاملے کو کم سمجھا، حقیر سمجھا۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ اس کے امرے کو شأنها، اس کے رتبے کو کم سمجھا۔ یہ عورت جو مسجد کو جھاڑو دیتی ہے، اس کا انتقال ہو تو کیا خبر دیں گے؟ اگر کوئی بڑا آدمی مر جائے گا، اگر کوئی اعلیٰ خاندان کا مر جائے گا، عہدے والا مر جائے گا، تو اللہ کے نبی کو رات میں نیند میں اٹھا کر جگہ کر بولیں گے اے اللہ کے نبی فلاں کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی نیند کو جگانا، آپ کی نیند کو ڈسٹرب کرنا صحابہ کو پسند نہیں آیا۔ فرمایا فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، اس کے معاملے کو صحابہ نے کم سمجھا، اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں بتایا، اس کا انتقال ہوا نہیں بتایا۔ كَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، اس وجہ انہوں نے حقیق سمجھا۔ أَفَلَا آذَنْتُمُونِي، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ صحابہ خاموش رہے۔ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا دلونی علی قبرها، بتاؤ کہاں دفن کیا ہے، لے چلو مجھے اس کی قبر پر، تم نے کہاں دفن کیا ہے؟ صحابہ لے جاتے ہیں اس کی قبر پر، کھڑتے ہیں اللہ کے نبی، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ پڑھ کے اس کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ یہاں حدیث میں لکھ کر ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں فیہ کنز المسجد، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو جھاڑو دینے والے، مسجد کی صاف صفائی کرنے والوں کی عزت افزائی کے بات کہی ہے۔ اگر آج تم کو لگتا ہے مسجد کو جھاڑو دینے والا معمولی آدمی ہے، اگر تم کو لگتا ہے مسجد کی صاف صفائی کرنے والا معمولی آدمی ہے، اللہ کی نظر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کا عہدہ اتنا بڑا تھا، مرنے کے بعد بھی، دفن ہونے کے بعد بھی اس کی قبر پر کھڑ کر اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھائی، بتایا یہاں پر کہ دیکھو یہ عہدہ ہے، یہ عزت ہے اس کی جو مسجد سے جڑا رہتا ہے، یہ عزت ہے اس کی جو مسجد کو جھاڑو دیتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کہوں گا، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، متولی آتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، مسجد گندی ہے، مسجد میں کچرا پڑا ہوا ہے، جھک کر نہیں اٹھاتے، مودن صاحب نظر نہیں آ رہی، مودن صاحب نظر نہیں آ رہی، کیوں؟ دیکھو جی اب پاک نہیں ہے یا صاف نہیں ہے، بلا کر صاف کرائیں گے۔ گویا ان کو لگتا ہے مسجد کو جھاڑو دینا معمولی کام ہے، مسجد کی صاف صفائی کرنا معمولی کام ہے، یہ وہ اتنا عزت کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احترام کیا۔ تو سامعین بتانا میں یہ چاہتا ہوں، نیکی معمولی مسجد کو جھاڑنے کی کیوں نہ ہو، اگر وہ نیکی ہوگی تو یاد رکھنا اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ یہ نیکیاں ہم کو عزت دیتی ہیں، یہ ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ ہمیں عزت دیتا ہے۔ اگر ہمارے نام اعمال میں کوئی نیکیاں نہیں ہیں تو عزت کہاں سے ملے گی؟ تو سامعین ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے عزت چاہتے ہو تو نیکیاں کرو۔ آخری بات بتا کر بات سمیٹ لیتا ہوں، یاد رکھنا عزت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا ہے جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کو یاد رکھتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کلام اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ عزت دیتا ہے۔ مختصراً اپنے وقت کو سمیٹتے ہوئے بات کہنا چاہوں گا کہ یاد رکھنا قرآن سے جو جڑ جاتا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، یہ وہ کتاب ہے جو اس سے جڑتا ہے اللہ اسے سر بلندی دیتا ہے، جو اس سے جڑتا ہے اللہ اسے اونچا اٹھاتا ہے، یدعو به آخرین، اور جو اسے چھوڑتا ہے اللہ اسے گراتا ہے۔
اللہ اسے گراتا ہے۔ سامعین، مختصر دو باتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، مسلمانوں سر بلندی چاہتے ہو، اونچائی پر جانا چاہتے ہو، ایک دم ٹاپ لیول پر رہ کر جینا چاہتے ہو، قرآن کو دل سے لگاؤ، قرآن کو پڑھو، قرآن پر عمل کرو، اللہ عزت دے گا۔ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ایک دیکھو نہیں، قوموں کو اللہ تعالیٰ سر بلندی دیتا ہے، وہ قومیں کی قومیں جو اس قرآن کو پڑھتی ہیں، قرآن پر چلتی ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور کہا جو اس قرآن کو چھوڑتی ہیں اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے، جو اس قرآن کو ترک کر دیتی ہیں اللہ ان کو رسوا کر دیتا ہے۔ سامعین، آج کے ہم مسلمان ہیں، اسی قرآن پر چلتے ہیں، وہ مسلمان جو قرآن پر چل کر عزت پا لیے، آج اسی قرآن کو آج ہم پڑھتے ہیں، آج ہم ذلیل ہیں تو کیوں ہیں، آج ہم رسوا ہیں تو کیوں ہیں، آج ہم کو کسی بھی کام کے اندر گورنمنٹ کی کسی بھی کچہری میں جا کر دیکھیے، مسلمان کو کام کوئی جلدی نہیں ہوتا ہے۔ آپ کورٹ کچہری میں چلے جائیے، ہمیشہ مسلمانوں کو جو ان کی باری آتی ہے جمعہ کے اندر لکھ دی جاتی ہے، جو بھی کام ہوتے ہیں جمعہ میں رکھ دیے جاتے ہیں، کوئی بات آج مسلمانوں کی نہیں چلتی ہے، کسی بھی جگہ مسلمانوں کا کام نہیں ہوتا ہے۔ سامعین، آج بھی مسلمانوں کا کام وہاں ہوتا ہے جہاں مسلمان واقعی معنوں میں اللہ والے ہوتے ہیں۔ دنیا ڈرتی ہے، اللہ تعالیٰ جھکاتا ہے لوگوں کے سامنے جو قرآن کو مانتے ہیں۔ یہی بات میں آج چیلنج کے ساتھ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اگر آج ہم نے قرآن کو تھام لیا، قرآن کو پڑھنا سیکھ لیا، قرآن پر چلنا سیکھ لیا، آج بھی اللہ تعالیٰ کا کرام سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ آج بھی سر بلندی دے گا، اللہ آج بھی عزت سے نوازے گا۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن نے ہم کو گرا دیا، قرآن نے ہم کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ دیا تو ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ جب جنگ احد کا موقع پیش آیا، جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ ان کو شہید ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دفنانے کے لیے گئے، صحابہ کرام سے پوچھتے تھے ان میں سے قرآن کس نے زیادہ پڑھا ہے؟ صحابہ جب کہتے تھے اس نے زیادہ پڑھا ہے، اسے نیچے رکھو، اسے قبر کے اندر نیچے رکھو۔ تو سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے قرآن زیادہ یاد تھا اسے قبر میں پہلے رکھا۔ اور جب امامت کی بات آئی، ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ وَأَقْدَعُهُمْ قِرَاءَةً، رواہ مسلم، کہا قوم کا امامت وہ کرے گا قرآن کو جو پڑھتا ہوگا، قرآن پر جو چلتا ہوگا، قرآن کو زیادہ جانتا ہوگا، وہ قوم کی امامت کرے گا۔ قوم کی امامت عزت کی بات ہے، قوم کا امام بننا بڑے رتبے کی بات ہے، اور یہ رتبہ اللہ اسے دیتا ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی بات میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، ایک مرتبہ انہوں نے ایک بڑے عہدے پر ابن ابی ابزی کو فائز فرمایا۔ سارے مسلمان، اس زمانے کے صحابہ کرام عمر رضی اللہ عنہ سے کر ٹوک کر ایک بات فرماتے ہیں، اتنا بڑا عہدہ تھا ایک غلام کو دے دیا، اتنا بڑا منصب تھا ایک غلام کو تم نے دے دیا۔ اس وقت عمر کا جو جملہ تھا وہ جملہ سن لیجئے، انہ قارئ لکتاب اللہ، اور ان کی نظر میں کچھ ہوگا، میری نظر میں یہ ہے وہ قرآن کو جانتا ہے، وہ قرآن کو جانتا ہے، اور میری نظر میں یہ ہے جو قرآن کو زیادہ جانتا ہے وہی عہدے کا حقدار ہے، وہی رتبے کا حقدار ہے، وہی عزت کا حقدار ہے، اگرچہ کہ وہ غلام ہے تب بھی وہی عزت کا حقدار ہے۔ سامعین، آخری بات بتاتا ہوں، یاد رکھنا، آج لوگوں میں بات عام ہے، بڑے خاندان والا ہوگا تو عزت ملے گی، جس کے پاس بڑا خاندان نہیں ہے اسے عزت نہیں ملے گی۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، وہ اہل مکہ کی بھی بات یہی تھی۔ بلال رضی اللہ عنہ کی ایک بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، ان کی کوئی عزت نہیں تھی، مالداروں کی عزت تھی۔ بلال تو کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے تھے، نہ ان کے پاس مال تھا، نہ خاندان تھا، نہ دولت تھی، نہ عہدہ و منصب تھا۔ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کا آقا جو ہوتا ہے امیہ اتنا مارتا ہے، حد ہو جاتی ہے، اور اتنا مار مار کر کے تھک جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ہے تم میں سے جائے جو بلال کو خرید کر لائے۔ ابو بکر صدیق جاتے ہیں ان کو خریدنے کے لیے، ان کے آقا سے فرماتے ہیں مجھے بلال کو خریدنا ہے، مجھے بلال کو خریدنا ہے، مجھے اسے بیچ دینا۔ ان کا غلام، ان کا آقا ایک بات کہتا ہے، فرماتا ہے اتخذوہ ولو بعشرۃ دنانیر، ارے یہ میرے کچھ کام کا نہیں ہے، اتنا مارا ہوں، اگر کوئی اور ہوتا تو شاید میری بات سن لیتا، میری بات سن کر اپنے دین کو چھوڑ کر بدل جاتا، اتنا میں نے مارا ہے، اب مجھے نہیں لگتا یہ کچھ میرے کچھ کام کا ہوگا، اب میرے کام کا نہیں ہے، صرف 10 روپے پھینک کر دے جاؤ میں اسے دے دوں گا، اس کی عزت میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلام ہے، اس کا رتبہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 10 روپے دو میں تمہارے کو دے دوں گا۔ وہ جب بات فرماتا ہے، ابو بکر صدیق ایک بات فرماتے ہیں، فرمایا لو جعلت ثمنہ ب1,000 دینار لاتخذته، اللہ کی قسم کھا کر کہا، قسم اللہ تعالیٰ کی، اگر تو بلال کی قیمت 1,00,000 دینار بھی بتاتا تو تیرے منہ پہ مار کر میں بلال کو خرید کر جاتا۔ جب بلال کو خرید کر لے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ نے
ابو بکر سیدنا واعتق بلالا سیدنا، ابو بکر ہمارے آقا ہیں اور انہوں نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کیا، ہمارے آقا بلال کو آزاد کیا۔ عمر کی نگاہ میں بلال کا رتبہ آقا کا تھا، جو رتبہ ابو بکر کا تھا وہی رتبہ عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں بلال کا تھا۔ وہ غلام جو لوگوں کی نظر میں 10 روپے میں بکنے والا تھا، اسلام کی نظر میں اس کا رتبہ اتنا بڑا تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے عمر نے فرمایا ابو بکر ہمارے آقا ہیں اور انہوں نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کیا، یہ رتبہ عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں تھا۔ صرف عمر کی نگاہ میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا سارے لوگوں کے سامنے فرمایا جب نماز کا وقت ہوا بلال کو بلاؤ، بلال آتے ہیں تو فرمایا کعبے پر چڑھو، آج کعبے کے اوپر چڑھو اور تم اذان دینا۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں غلام ہے، مکہ فتح ہوا ہے، مکہ کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ بلال جسے گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، جسے پتھر سے مارا جاتا تھا، جسے ذلیل و رسوا سمجھ کر ہم لوگ سوچتے تھے، کعبہ جس کی عزت مشرک بھی کرتا تھا کافر بھی کرتا تھا، اس کعبے کے اوپر چڑھنے کا حکم دیا۔ کہا اللہ کے نبی نے کعبے کے اوپر چڑھو تم اذان دینا۔ بلال کعبے کے اوپر چڑھتے اور اذان دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں دیکھو جو بلال تمہاری نظر میں عزت والا نہیں تھا، جو بلال تمہاری نظر میں کوئی حقدار نہیں تھا عزت کا، اسے اسلام نے عزت دی کہ آج کعبے کے اوپر چڑھ کر وہ اذان دیتا ہے۔ تو سامعین آج اگر عزت چاہتے ہیں تو اسلام کو اپناؤ، آج اگر رتبہ چاہتے ہیں تو اسلام کو اپنے سینے سے لگاؤ، اللہ تعالیٰ عزت ہمارے پیچھے لگا دے گا۔ من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، عزت چاہتے ہو عزت اللہ سے مانگو، سوائے اللہ کی کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، عزت دینے والا بھی وہی، ذلت دینے والا بھی وہی۔ آج ہم عزت کپڑوں میں تلاش کرتے ہیں، آج ہم عزت مہنگی مہنگی گاڑیوں میں تلاش کرتے ہیں، اونچے بنگلوں میں تلاش کرتے ہیں اور بڑی بڑی نوکریوں میں تلاش کرتے ہیں۔ آج ہم کو لگتا ہے عہدہ بڑا ہو عزت بڑی ملے گی، عہدہ بڑا ہو تو عزت بہت زیادہ ملے گی۔ سامعین یہ بالکل بات نہیں ہے، اسلام کی نظر میں وہ عزت والا ہے جو ایمان لانے کے بعد ایمان کے مطابق چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کے بعد مکمل اسلام میں داخل ہونے اور اسلام کے مطابق چلنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اے رب العالمین، اے الہ العالمین، اے ذی القوۃ المتین، اے ذو جلال والاکرام، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما، خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم کو معلوم نہیں ہے کہ عزت کہاں ملتی ہے، اے پروردگارا عزت دینے والا تو ہے، ہم تمام تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہم تمام کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کو عزت والی زندگی نصیب عطا فرما۔ اے اللہ آج کا مسلمان ذلیل و خوار ہے، آج کہنے والے ہیں لیکن اے اللہ آج کا مسلمان وہی قرآن کا ایمان لانے والا ہے، وہی قرآن پر چلنے والا ہے۔ اے اللہ ہم تمام کو اپنے ایمان کو دلا بخشنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کے جیسا ایمان ہمارے دلوں میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا و آخرت میں عزت عطا فرما، اے اللہ عزت دینے والا تو ہے، ذلت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ ہم تمام عاجزی کے ساتھ درد مندانہ دل کے ساتھ اسے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ عزت کی زندگی عطا فرما، اے اللہ عزت کی روٹی عطا فرما، اے اللہ عزت کا جینا نصیب عطا فرما۔ مولا جب تک دنیا کے اندر رکھنا اسلام پر عمل پیرا بنا کر رکھنا، مولا جب دنیا سے بلا لینا اسلام کی حالت میں بلا لینا۔ اے اللہ موت ہر کسی کو آتی ہے، ایک نہ ایک دن موت ہمیں بھی آنے والی ہے، مولا جب موت دینا زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمانا، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ ولنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔